پر بھی استوار ہوں گے، وہ انسانی فطرت، مودت اور محبت کے اصول پر استوار ہوں گے۔ اس لیے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات بتلائی اور آپ کو یہ توجہ دلائی کہ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ نبوت کے ساتھ ان کا رابطہ، رشتہ اور تعلق کیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس کار نبوت کی محنت پر کوئی بدلہ اور مزدوری، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہی کہ قرابت داریوں میں محبت اور مودت پیدا ہو جائے۔ یہ قرابت داری، جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جس سطح کا قرب رکھتے ہیں، نسبی قرب، اسی اعتبار سے دینی اور ذہنی اور ایمانی قرب، اور اس اعتبار سے جہاں جہاں انسان ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں تو ان کے درمیان قربت کا ایک رشتہ وجود میں آتا ہے۔ تو گویا انسان نام ہی ہے رشتے پیدا کرنے کا، رشتوں کو وجود میں لانے، ان رشتوں کو پھر بھرپور بنانے کا نام ہی انسانیت اور دین ہے۔ رشتوں کو توڑنے کا نام دین نہیں ہے، قرابت داریوں کو ختم کرنے کا نام دین نہیں ہے، تعلق داریوں کو نقصان پہنچانے کا نام دین نہیں ہے۔ یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ تو فساد کا عمل ہے، یہ تو فرعونوں کا وتیرہ ہے کہ انسانی زندگی کو کرب میں، مصیبت میں، دشمنیوں میں مبتلا کیا جائے، ان کے درمیان باہم عداوتیں اور نفرتیں قائم کر کے ان کو آپس میں الگ تھلگ کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، دیواریں حائل کر دی جائیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میں انسانی رشتوں میں قائم حائل ہر رکاوٹ کو، ہر دیوار کو، ہر نقصان دہ چیز کو میں ہٹانے اور مٹانے کے لیے آیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ جو چیزیں تمہارے رشتوں کے درمیان، تمہارے تعلقات کے درمیان وہ کڑوی چیزیں حائل ہو گئی ہیں، میں ان چیزوں کو، ان رابطوں کو بحال کر کے ان کڑوی اور کسیلی چیزوں کو اور دیواروں کو راستے سے نکالنے کے لیے آیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی صحبت سے، آپ کی تربیت سے معاشروں میں، انسانی زندگی میں یہی خوبیاں منتقل ہوئیں کہ انسانی زندگی کو کیسے کمال تک پہنچایا جائے گا، انسانوں کے معاملات کو کیسے درست کیا جائے گا، ان کا خاندانی نظام کیسے بھرپور بنایا جائے گا، کیسے اس کو درست کیا جائے گا۔ ہر آدمی تعمیر کا ذہن لے کر، انسانی رشتوں کو قائم کرنے کا ذہن لے کر وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ آپ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو پہلے سے قرابت داریوں کا پورا ایک سلسلہ موجود تھا، خاندانی نظام موجود تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کا بھی پاس کرتے ہیں کہ یہ خاندانی نظام، اس کو خوب سے خوب تر بنایا جائے۔ حضرت جبیر ابن مطعم وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے،
ان کے والد مطعم ابن عدی جو مکہ مکرمہ کے حضور علیہ السلام کے نبوت کے دور میں جو عرب سردار قریشی سردار موجود تھے، ان میں سب سے زیادہ قابل قدر لوگوں میں سے جن کے اندر انسانی رشتوں کا پاس تھا، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کا یہ اعتماد کہ ان کے اندر یہ انسانی رشتوں کا جو احساس تھا، اللہ کے پیغمبر اسے محسوس کرتے۔ جب طائف کے میدانوں سے اللہ کے پیغمبر کو دکھ پہنچا اور وہاں کے سرداروں نے آپ کو انتہائی درجے کی اذیت پہنچائی، وہاں سے واپسی پر اللہ کے پیغمبر جب مکہ مکرمہ میں آئے تو ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ بڑے لوگوں میں سے ابو طالب وفات پا گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ اب مکہ میں کئی دنوں کی مہینوں کی مسافت اور سفر طے کر کے واپس آ رہے ہیں، تو اب مکہ میں کیسے داخل ہوں تاکہ دوبارہ آپ کا وہ مرتبہ اور مقام بحال رہے۔ اب یہاں کسی بڑے سردار کی پناہ میں آ کر وہ داخل ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کو آپ نے متوجہ کیا اور ان کے گھر پہنچے اور ان کو کہا کہ اب مکہ میں تیرے تعلق کی بنیاد پر دوبارہ قدم رکھتا ہوں۔ اور اس نے اپنے بچوں کو حکم دیا کہ اسلحہ پہن کر، ہتھیار لگا کر کعبۃ اللہ میں آؤ، اور کعبۃ اللہ میں آ کر طواف کیا، اور طواف کر کے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم ابن عدی نے اپنی پناہ میں لے رکھا ہے، اور اپنے سارے بیٹوں سمیت اس نے سب کو ہتھیار لگا کر طواف کر کے یہ بتایا کہ اب اگر تمہاری رائے ان کے خلاف ان کو نقصان پہنچانے کی ہوگی تو پھر میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن رشتوں کی خوبیاں، انسانی خوبیاں، انسانی رشتوں کا احترام اس کے دل میں موجود تھا۔ شیب ابی طالب میں بند ہے، مکہ کے سب سرداروں نے ایکا کیا ہوا ہے کہ ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچنے دی جائے۔ قریش کے اس حصے کو، بنو ہاشم کو، ان کا سوشل بائیکاٹ کر کے، خرید و فروخت کا بائیکاٹ کر کے ان کو مجبور کر دیا جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ سے دستبردار ہو جائے، یہ قتل کرنے کے لیے ہمارے سپرد کر دیں۔ لیکن بنو ہاشم نے اور ان کے دوستوں نے شیب ابی طالب کی ان گھاٹیوں میں بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے، بچے بلبلاتے تھے، اور اس میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، اور اس موڑ پر بھی اب یہ خاندانی نظام کا، رشتوں کا یہ تقدس ان کے ذہنوں سے اتر گیا۔ وہ درندگی میں، فساد میں وہاں تک پہنچ گئے کہ انسانی جانوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو، بوڑھوں کو ابو طالب سمیت انہوں نے اس بھوک کی وادی میں منتقل کر دیا، کسی چیز کا پاس نہیں رکھا۔ لیکن مکہ کے لوگوں میں سے جس نے پاس رکھا اس دور میں بھی، اسلام قبول کیے بغیر بھی، وہ مطعم ابن عدی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان خصوصیات کا احترام کرتے تھے۔ اسی لیے جب ان کے بیٹے مسلمان ہونے کے لیے آئے رسول اللہ کے پاس، تو اس وقت حضرت حسان ابن ثابت نے مطعم ابن عدی کی پوری خصوصیات کو اپنی نظم میں پرو کر ان کی انسانی خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ رشتوں کا، انسانی زندگی کا احترام کرنا جانے۔ زندگی کو کرب میں، تکلیف میں مبتلا کرنا یہ کوئی کمال نہیں۔ اللہ کے پیغمبر اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں
کہ میری قرب سے، میری صحبت سے تمہاری زندگی میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، جو میرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، جو میرے دین کے پیروکار بنیں گے، جو میری کتاب مقدس اور علم وحی کے امین بنیں گے، تم ان کی خوبیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تم ان کے عملی کردار کو دیکھو گے۔ وہ ہر ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر ایک فرد کے لیے، مقیم ہو یا مسافر، ہر انسانی زندگی کا احترام ان کے دل و دماغ پر حاوی ہوگا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں تم سے کوئی بھی بدلہ اور مزدوری نبوت کی اس محنت پر نہیں مانگتا، میں تو ایک ہی اثر انسانی زندگی میں منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ سب لوگوں میں اپنی قرابت داریوں میں، اپنی دوستیوں اور تعلق داریوں میں مودت، محبت اور احترام اور ایک دوسرے کا پاس اور دھیان اور خیال پیدا ہو جائے۔ اور میں تو یہی چاہتا ہوں۔ آج ہم پاس سے گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کسی کے حال کو جاننا، اس کے حال کو جان کر اس کا مسئلہ حل کرنا، آج اس کے لیے کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ میں جو اثر منتقل ہوا، وہ یہی انسانوں کے مسئلوں کے لیے دلوں میں دھڑکن پیدا ہو گئی۔ یہ جو دل دھڑکتے نہیں انسان کے کرب کو دیکھ کر، مصیبت کو دیکھ کر، غم کو دیکھ کر، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر، جب دل میں آہ نہ پیدا ہو، سمجھ جو یہ دل بیمار ہو۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ کہ دوسروں کا دکھ محسوس نہ کرے، دوسروں کا درد محسوس نہ کرے، دوسروں کی خوشی محسوس نہ کرے، دوسروں کے جذبات کا خیال نہ رکھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری نبوت کا سب سے زیادہ فیضان میری امت میں جس نے سب سے زیادہ اخذ کیا، سب سے زیادہ حاصل کیا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سے، میری امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، میری امت کو نجات کے راستوں پر لانے کے لیے، میری امت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، میری امت کے ہر مسئلے کے تحفظ اور حفاظت کے لیے، ان کے جان مال، دین اور ایمان، ان کے ہر چیز کی حفاظت اور تحفظ کے لیے جس نے میرا ذہن سب سے زیادہ لیا، جس نے میرا خلق سب سے زیادہ لیا، جس نے رویہ میرا سب سے زیادہ لیا، جس نے عقل مجھ سے سب سے زیادہ سیکھی اور میری امت کو سب سے زیادہ بھلا اور فائدہ پہنچائے گا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں، میری امت کے لیے، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ اس لیے ابو بکر صدیق صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، حضور علیہ السلام ان کا خاندانی کردار، ان کا سماجی رویہ، ان کا دوستی کا تعلق، ان کی محبتوں کا اظہار، ان کا رشتہ داریوں کو پروان چڑھانے کا ذہن، ان کو دوسروں کا احترام دینے کا، قدر کرنے کا ان کا مرتبہ اور مقام اللہ کے پیغمبر واضح کرتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی میں میرا ابو بکر کن جذبوں، ارادوں اور عقل و شعور کے ساتھ اترتا ہے، ذرا اس کو بھی تو دیکھو۔ تمہیں چاہیے کہ تم مجھے اور میری زندگی کا، میری نبوت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے درجے میں میں ہوں، تو دوسرے درجے میں میرے قریب ترین، میرے نبوت کے فیضان کا ترجمان وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، اور اللہ کے پیغمبر سے ایمان کا رشتہ بھی ہے ابو بکر صدیق کا، خاندانی قرب و جواریوں کا رشتہ تو پہلے سے تھا خاندان قریش کے، ایک دور کے بطن سے 8ویں 9ویں پشت میں حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق ایک خاندان کے ایک لڑی میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن نیچے آ کر دوستی اور مودت اور محبت ہے ابو بکر صدیق کی اور رسول اللہ کی۔ یہی دوستی ایمان اور دین میں ڈھل گئی، یہی دوستی پھر خاندان میں ڈھل گئی۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی حضور علیہ السلام کی پاک باز بیوی بن گئی،
اور ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے خسر مبارک بن گئے. رشتوں میں بھی احترام کا رشتہ بھی ہے. اب حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کا بھی اور قریب آنے والوں کا بھی بیٹھنے والوں کا بھی ان کی زندگی کے مسائل کا بھی ان کے دل و دماغ میں ادراک ہے. ان کے دل و دماغ میں ہر ایک فرد وہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہے, اس کی زندگی میں ہم کیا اپنی طرف سے راحت و آرام داخل کر سکتے ہیں. اب یہ ابو بکر صدیق کی سوچ ہے. حضرت عمر کو بلایا, حضرت ابو بکر صدیق نے. حضرت سعد بن معاذ کو بلایا, حضرت ابو بکر صدیق نے. آؤ جا کر حضرت علی کا حال پوچھتے ہیں. علی نوجوان ہے رضی اللہ تعالی عنہ, بچپن میں مسلمان ہوئے اور اتنی عمر میں ابھی جوانی کی حد میں داخل ہو رہے ہیں. اب ان کی زندگی کے مسائل کیا ہیں؟ اب ہجرت کر کے آ گئے, مدینہ میں پہنچ گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو صحابیوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں, دیکھو حضرت علی کے گھر کا مسئلہ تو حل کیا جائے, ان کے رشتے کا مسئلہ حل کیا جائے, ان کا گھریلو نظام وجود میں آ جائے. وہ کہتے ہیں کہاں رشتہ کیا جائے؟ کہتے ہیں ہم خود سوچ رہے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ کے قریب ہے اور رسول اللہ کی ایک بیٹی موجود ہے. حضرت علی کو تیار کرو کہ یہ جا کر رسول اللہ سے اپنا رشتہ مانگے, اپنا ناتا طلب کرے, اپنی نسبت کا اظہار کرے. اب وہ خود سوچ رہے ہیں کہ علی کہیں گے تو میرے پاس تو پیسے نہیں, میرے پاس تو وسائل نہیں, وہ تو عذر کریں گے, تو پھر عذر کا جواب کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عذر کا جواب میں ہوں, خرچہ ہوگا میں کروں گا, جو ضرورت ہوگی ہم پوری کریں گے. اب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت پر ایمان لا کے, قرآن کا مطالعہ تعلیم حاصل کر کے, فیض نبوت سے اخذ کر کے ان کی زندگی کا رویہ اور اقدار کیا وجود میں آتی ہے. جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے مسائل کا ادراک اور احساس رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے عوام کے مسائل کیا ہیں, ان کی پریشانیاں کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں. جس کو عوام کی پریشانیوں کا پتہ ہی, لوگوں کے مسائل کا پتہ ہی نہ ہو, وہ قوموں کا کیا رہنما بن سکتا ہے. کہتے ہیں شاہ جہان اس نے کہا اپنے بعد میں بادشاہ کس کو بناؤں, بڑا بیٹا بھی تھا چھوٹا بیٹا بھی تھا. تو درباری وزراء نے کہا کہ ان دونوں بیٹوں کو ٹارگٹ دے کر, ان کو ذمہ داری دے کر ان کا تجزیہ کریں کہ کون زیادہ اہل ہے, بڑا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے. اس نے کہا ذمہ داریاں دے دی. ایک علاقے کا صوبے دار گورنر بنا کر ایک بیٹے کو بھیج دیا, دوسرے علاقے میں دوسرے چھوٹے بیٹے کو اورنگزیب عالمگیر کو بھیج دیا. اب کچھ مہینوں کے بعد ان کو واپس بلایا, اس بیٹے سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا کارکردگی ہے, کیا مسائل ہیں. اس نے کہا سب کچھ اوکے, سب چیزیں ٹھیک ہیں اور سارے کام وہ ایز یوزل وہ پوری طریقے سے چل رہے ہیں. اب اس کو کچھ پتہ نہیں تھا, گیا حکمرانی کی, نیچے والے کام کرتے رہے اور وہاں جو کچھ کرنا تھا وہ کر کرا کے واپس آ گیا. اورنگزیب عالمگیر کو پوچھا کہ بتاؤ تیرے صوبے میں کیا حال ہے. اس نے رجسٹر اپنی کاپی نوٹ بک نکالی. اس نے کہا میرے بازاروں میں چیزوں کی قیمت یہ, میرے علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے مسائل یہ. وہاں بیٹھ کر حکمران اور گورنر کے ارد جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے فلاں فلاں کے یہ رویے, وہ ساری چیزیں نوٹ کر کے لے کر آیا. اور اس نے آ کر بتایا کہ یہاں اس علاقے میں یہ مسائل ہیں, یہ وسائل ہیں, یہ مشکلات ہیں, یہ لوگ مشکلات پیدا کرنے والے, یہ مشکلات حل کرنے والے ہیں. اس پورے علاقے کا تجزیہ کر کے اس نے پوری اپنی رائے پیش کی کہ میں اتنے مہینے وہاں گزار کر آیا ہوں, تو وہاں کا یہ عالم ہے اور وہاں کے یہ احوال ہیں. اب بادشاہ کو لوگوں نے کہا آپ کا خاندانی نظام تو بڑے بیٹے کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے, لیکن اہلیت جس کے اندر ہے
وہ تو خالی ذہن واپس آ گیا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جس کو معاشرے کا پتہ ہے، بازار کا پتہ ہے، حالات کا پتہ ہے، عوام کی زندگی کا پتہ ہے، ان کے مسائل کا پتہ ہے، یہ قوم کا رہنما تو یہ بنتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد تم میری نسبتوں کو ڈھونڈنا چاہو، تم قرآن کے علم کی رائے تلاش کرنا چاہو، تم میرے اسوے کے مطابق اگلے دور کا رہنما دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ رہنمائی تمہیں ابو بکر صدیق میں ملے گی۔ وہ ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں، ہر ایک کے مسئلے کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے جب مکہ کے سرداروں نے اپنے شاعروں کو لگایا کہ تم حضور علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کی رائے غلط بناؤ، غلط شعر کہہ کر آپ کا غلط پراپیگنڈا کرو، غلط تصویر پینٹ کرو محمد الرسول اللہ کی، لہذا وہ شعروں میں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں وہ نازیبا باتیں بیان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کون جواب دے گا؟ لوگوں نے حضرت علی کو کہا کہ حضرت علی جواب دے۔ حضور کے پاس مشورہ پہنچا، آپ نے فرمایا علی نہیں، جنہوں نے تلواروں سے میرا دفاع کیا ہے زبان سے بھی وہی دفاع کریں۔ انصار مدینہ، مدینہ کے رہنے والے یہ میرا دفاع کریں گے۔ حضرت حسان نے کہا حضور بالکل دفاع کروں گا۔ یہ زبان پکڑ کے کہا یہ زبان حاضر ہے، اور میں کیسے دفاع کرو گے؟ وہاں تو میری نانیاں بھی ہیں، میری دادیاں بھی ہیں، میری خالائیں بھی ہیں، میری پھوپھیاں بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، تم کیسے میرا دفاع کرو گے؟ اور میں ان کو ایسے نکالوں گا جس طرح گنے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور میں نہیں، جاؤ ابو بکر کے پاس، وہ عرب کے نسب کا مالک، پہلے شعر کہنے سے پہلے ابو بکر سے پوچھنا، سب کے نسب نامے معلوم کرنا، اور پھر میری خوبیوں کو بیان کرنا، اور پھر میرے اوپر آنے والے اعتراض کا جواب دینا۔ اس لیے ابو بکر جس شعر کے بارے میں جس رائے کو دے، اور وہی ہوا۔ جب حسان ابن ثابت کی یہ شعر پہنچے مکہ والوں کے پاس تو انہوں نے کہا ابو بکر کی رائے کے بغیر یہ رائے دنیا میں نہیں آ سکتی۔ جو عرب کے ایک ایک خاندان کے ان کی خوبیوں اور خامیوں سے بھی آگاہ ہیں، اور ان کو صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کو اگلے دور میں کیسے منتقل کیا جائے، قرآن نے، پیغمبر اسلام نے اجتماعی قوتوں کو ایسے ان کے دل و دماغ میں اور زیادہ پالش کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر کی ساری زندگی کی خوبیوں کے حامل بن گئے۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اور میں میری امت کے فرد سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کے سارے مسائل کا حل رائے رکھنے والا، اقدام کرنے والا، تدبیر کرنے والا، لوگوں کو ان کے منصب کے اعتبار سے اپنے ساتھ چلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا جاؤ، حضرت علی کو کہا جاؤ جا کر رشتہ مانگو، انہوں نے وہی عذر کیا، فرمایا مسئلہ ہم حل کریں گے آپ کا۔ اب حضور علیہ السلام نے رشتہ قبول کر لیا، اور آپ نے بلایا اور کچھ درہم دیے، اور حضرت ابو بکر کو، حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، کچھ صحابہ کو بھیجا جاؤ، چونکہ حضرت علی بھی حضور کی پرورش میں تھے، ان کے گھر کی ضرورتوں کے لیے نیا گھر بنانا ہے۔ الا المودۃ فی القربى، گھر کے اندر کوئی چیز بھی تو ضرورت کی چیزیں بھی موجود ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اتنی موجود ہو جس سے زندگی کا رابطہ ناطہ قائم رہے۔ فرمایا جاؤ، یہ درہم دیے، جا کر بازار سے چیزیں خرید کر لے کر آؤ، ان کے لیے اساس البیع، گھر کی ضرورت کی چیزیں، کپڑے ضرورت ہے تو وہ۔ اور فرمایا جب یہ بازار میں گئے جو چیز منتخب کرتے تو وہ پہلے ابو بکر صدیق کو دکھاتے، فرمایا یہ چیز ضروری ہے تو لے لے، ہاں ضروری ہے لے لو، یہ غیر ضروری ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور میں کتنی بڑی رائے ہے، حضور کی بیٹی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ابو بکر صدیق پیچھے نہیں ہے۔ حضور کی بیٹی کا رشتہ بھی ہو، حضرت علی کا مسئلہ بھی حل ہو، ان کے خاندان کا نظام بھی وجود میں آ جائے، اور ہماری اس میں کیا توانائیاں اور قربانیاں لگ سکتی ہیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب حضور علیہ السلام یہ نہیں کہ مہینوں سال گزر گئے رشتہ طے کرنے کے بعد، تھوڑی دن، ایک دو دن کے اندر ہی سارے مسئلے حل ہو گئے، اور آپ نے حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ
جا کر 6 مہاجرین کو اور 6 انصار کو لے آؤ اور مجلس نکاح کا انعقاد ہوگا۔ پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، پھر طلحہ ہے، پھر زبیر ہے، پھر ان لوگوں کو بلا کے لے آؤ، اور پھر مہاجرین میں سے انصار میں سے بھی 6 انصار کو بلا کے لے آؤ۔ اب ان کو لے کر آ گئے تو راستے میں ابھی وہ تو بلانے کے لیے گئے، حضرت علی راستے میں آ رہے تھے، ابو بکر اور عمر راستے میں ان کے ساتھ ہو گئے، اور ادھر سے پیغام پہنچا تو وہ پہلے مجلس میں پہنچے ہوئے۔ تو گویا مجلس نکاح میں حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے جس مجلس کے گواہوں کو بلوایا تو ان میں پہلا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہماری زندگی کے معاملات کو دیکھنے والے، ہمارے بعد آنے والے امور کی نگرانی کرنے والے، اس لیے اللہ نے جو ان کو عقل اور شعور دیا اجتماعی زندگی کو مرتب کرنے کا۔ آج تو ہم اجتماعی زندگی کو توڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں ایک دوسرے سے بکھرنے کا تجربہ ہے، نفرتیں کرنے کا ہم نے تجربہ کر لیا۔ اب دوسرا تجربہ بھی ذرا واپس کر لیں جو حضور بتا کر گئے ہیں، جو صحابہ قائم کر کے گئے ہیں۔ ابھی ذرا وہ سبق بھی پڑھ لیں جو سبق قرآن پڑھانا چاہتا ہے، جو رسول اللہ امت کو دینا چاہتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے انگریزوں کا ڈیوائڈ اینڈ رول کا سبق پڑھا ہے، شیطانوں کا سبق پڑھا ہے، ایک دوسرے کی پگڑیوں چھالنے کا سبق پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے ذرا پہلا پیغمبر کا سبق بھی تو دوبارہ دوہرا لو، اس کے لیے بھی ذرا وقت نکالو، اس کے لیے بھی تو اپنے دل و دماغ کو تیار کرو، اس کے لیے بھی تو اپنے خاندان اور اپنے اجتماع کو تیار کرو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجیے میں تم سے کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا مگر صرف اتنی بات ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرابت داریوں اور رشتہ داریوں میں مودت اور محبت پیدا کی جائے، خاندانوں کے حقوق کی ادائیگی کا پورا نظام وضع کیا جائے۔ اب یہ اگلے دور میں معاشرے کو داخل کیا جائے۔ معاشرہ اگلے دور میں کیسے داخل ہوگا؟ جب ان کے حقوق ادا ہو۔ آج بچیاں گھروں میں بیٹھی، بچے جوان ہو کر کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہمارا تربیت کا نظام، سماجی ڈھانچہ اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ ہم ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نام ابو بکر صدیق کا لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق تو نام اس شخصیت کا ہے جو معاشروں کے مسائل حل کرنے کے لیے، افراد کے مسائل حل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یوم صدیق اکبر آ رہا ہے، 22 جمادی الثانی کو ساری پوسٹیں تو لگتی ہیں لیکن کردار زندہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں کردار زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے کو ترقی کا اگلا مرحلہ اس میں داخل کرنے کے لیے۔ آج تو ابو بکر صدیق کی زندگی کے آئینے سے، رسول اللہ کی سیرت سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنتا ہے۔ آج ہم وہ سبق سیکھ کر پھر معاشرے میں قدم رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے معاشرے کے، ہمارے ہر شعبے کے ہر فرد کو یہ اہلیت نصیب فرمائے، یہ صلاحیت عطا فرمائے، یہ علم اور عقل عطا فرمائے کہ ہمارا حضور علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے اور آپ کے فیض صحبت سے تربیت حاصل کرنے والوں سے حقیقی نسبت اور تعلق جڑ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔